السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ سیوکس علم شہریت کلاس 9 فیڈرل پنجاب بورڈ کا لیکچر نمبر 15 کرنے جا رہے ہیں، لیکچر نمبر 15۔ اور جو آج کا ہمارا ٹاپکس ہوں گے وہ کہ ڈیفینیشن آف سوسائٹی اور سیلینٹ فیچرز آف اسلامک سوسائٹی، یعنی کہ معاشرے کا تعارف کہ معاشرہ کیا ہوتا ہے اور اسلامی معاشرے کی نمایاں خصوصیات ہم لوگ آج یہ ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس ٹاپکس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم یہ چیک کریں گے ہم نے پریویس لیکچر میں کیا پڑھا تھا، ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا پڑھا۔ ہم نے پریویس لیکچر میں جو ڈسکشن کی تھی وہ یہ کی تھی کہ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف نان مسلم سٹیزنس، یعنی کہ ذمی یا ذمیز ان اسلامک اسٹیٹ، یعنی کہ وہ سارے حق یا حقوق یا ذمہ داریاں ایک غیر مسلم کی ایز اے شہری کے طور پر جو اسلامی ریاست میں ہوتے ہیں ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کے کیا کیا حقوق ہوتے ہیں، ہم نے وہ ڈسکس کیا تھا۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھ کر اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ آج کے ٹاپک کے لحاظ سے آپ کے پاس جو سوال آتا ہے بورڈ کے حساب سے یا ویسے جو پوچھ لیا جاتا ہے کہ معاشرہ کیا ہے، معاشرے کے معنی کیا ہیں، اور ایک اسلامی ریاست کے معاشرے میں نمایاں خصوصیات کیا ہوتی ہیں، آج ہم لوگ وہ ڈسکس کریں گے۔ اور اگر دیکھیں تو پہلا جو ہمارا ٹاپک کا جو آتا ہے، جو ہمارا ٹاپک کا جو سب سے نمایاں ایک جزء ہے وہ کیا ہے، معاشرے کی تعریف۔ اچھا، سوسائٹی جو ہے ہم پہلے بھی تھوڑا بہت ڈسکس کر چکے ہیں کہ سوسائٹی جو ہوتی ہے، معاشرہ جو ہوتا ہے وہ ایک گروپ آف انڈیویجولز ہوتا ہے، ایک گروہ ہوتا ہے فرد کا جو اچیومنٹ اپنے ہدف اور اپنی چیزوں کو مکمل کرتا ہے اس جگہ پہ رہتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو اڈاپٹ کر رہا ہے اس ماحول کو جہاں پہ وہ رہ رہا ہے، وہ اس کے کامن انٹرسٹ میں یعنی کہ اس کے فائدے میں ہے یا نہیں، اصل چیز وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو کسی بھی فرد یا کسی بھی معاشرے میں، ٹھیک ہے نا، کسی بھی فرد یا کسی بھی معاشرے میں جو انڈیویجولز، ایک انفرادیت جو فرد لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سپورٹ جو ہے، یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں تعاون کرنا، یہ کہیں نہ کہیں انہی سوسائٹی میں رہتے ہوئے اس فرد کی کیا بن جاتی ہے، اسٹرینتھ۔ اگر وہ ایک دوسرے کو سپورٹ نہ کریں، سپورٹ ناٹ ہیلپ، سپورٹ نہ کریں، تو پھر وہ سوسائٹی کہیں نہ کہیں تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ میں سپورٹ کی اس لیے بار بار بات کر رہا ہوں کیونکہ ہر کوئی بندہ اپنی سوچ کے حساب سے مختلف ہوتا ہے۔ تو اگر وہ اس سوچ کے حساب سے، اس فکر کے حساب سے اگر وہ ان چیزوں کے اوپر عمل نہ کریں جس میں اس کو فائدہ ہو سکتا ہے اور دوسرے کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے، خود کو اور دوسرے کو، تو پھر جا کے وہ کہیں اسٹرینتھ بنتی ہے، ورنہ وہ اسٹرینتھ نہیں رہتی۔ یہ تو ہو گیا ایک سمپل سا معاشرے کی ڈیفینیشن۔ اب اسلامی معاشرے کو اگر دیکھیں ہم لوگ، اسلامی سوسائٹی کو اگر دیکھیں، سوسائٹی میں آتا ہے اسلامی سوسائٹی، تو اس میں جو کنسیپشن ہے، جو ایک سوچ بنی ہوئی ہے، وہ بالکل ہٹ کے۔ وہ کیسے ہے کہ یہاں پہ گروپ آف پیپل تو ہیں ہی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہاں تو گروہ بنے گا ہی بنے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، نہ چاہتے بھی آپ فرد پہ نہیں آئیں گے، کلیکٹیو ہی ہوگا۔ اور جب کلیکٹیو وے ہوگا تو جو گروپ بن رہا ہے وہ اپنی زندگی کا جو ڈھالنا ہے، جو اپنا ضمیر ہے، جو اپنا فیتھ ہے، ایمان ہے، وہ سب کچھ ظاہر کر دیتے ہیں یا سب کچھ وقف کر دیتے ہیں، کس کے لیے، قرآن اور سنہ کے حساب سے پورا وقف کر دیں گے۔ وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ اپنی پریکٹیکل لائف میں رہتے ہوئے، یعنی کہ ایک جو میں نے لکھا ہے جملہ کہ اپنی جو زندگی کو گزارنے کا طرز عمل ہوتا ہے وہ پورے کا پورا جو ڈھالتے ہیں وہ کس کے اوپر رکھ کے ڈھالتے ہیں، قرآن اور سنہ پہ۔ اگر ان چیزوں پہ وہ نہیں چل رہے تو پھر وہ مومن نہیں، مسلمان نہیں، اور وہ مسلم معاشرہ نہیں، کیونکہ ان دو چیزوں میں اللہ نے، یعنی کہ جو خدا ہے، اس نے یہ بتا دیا ہے کہ کون کون سی نشانیاں ہیں جس میں آپ چلتے ہوئے یا اس پہ عمل کرتے ہوئے، عمل کرنا، دیکھو اصل ورڈ ہے عمل کرنا، اگر عمل نہیں کر رہے آپ تو وہ معاشرہ قائم نہیں ہے۔ تو عمل کرتے ہوئے آپ نے ان چیزوں کو ڈالنا ہے جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، اور سنہ میں اس چیز کا جو قرآن کو جو ڈھالنا ہے اس کے طریقہ کار، پروسیجرز سنہ میں۔ جیسے اگر مثال دوں میں آپ کو، نماز کا ذکر صرف قرآن میں ہے، لیکن اس کا طریقہ کار، پروسیجر جو ڈیفائن کیا گیا ہے کس طرح سے کرنی ہے، وہ سنہ میں۔
تو یہ وہ چیزیں ہیں جو دونوں کو ساتھ رہتے ہوئے چلنی ہوتی ہے، اور یہ عملی زندگی ہے. طرز زندگی کا مطلب ہوتا ہے عملی زندگی، عمل کر رہے ہیں ہم. یہ نہیں ہے صرف کہہ دیا بول دیا بس سن لیا، نہیں، آپ نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے، تب جا کے معاشرہ قائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اسلامی معاشرے کے حساب سے اگر اس کی نمایاں خصوصیات کو دیکھیں جو عام معاشرے کے نصاب سے ہٹ کر ہوتی ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز جو آپ کے سامنے آتی ہے سوورن ان اللہ. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو جو تعین کرتے ہیں وہ کس سے کرتے ہیں؟ پرنسپلز آف ڈیموکریسی اسلام. ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے جمہوریت، اور جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ آزادانہ سوچ میں رکھتے ہوئے وہ کام کرتے ہیں جو ان کو میسر ہوتا ہے، یعنی کہ جس پہ ان کو عمل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلا تو ہو گیا سوورن اللہ، پھر دوسرا آپ کا جسٹس، تیسرا ہے ایکوالٹی، چوتھا ہے فریٹرنیٹی، اور پانچواں ہے ٹالرنس. اب ہم ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی میں معاشرے میں لوگوں کے حساب سے، لوگوں کے تعین کے حساب سے یہ چیزیں ہونا لازمی ہیں یا نہیں. کیونکہ اسلامی معاشرہ ان 5 چیزوں کے بغیر کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. آپ ان 5 چیزوں پہ لازمی عمل کر کے چلیں گے اپنے معاشرے میں. اگر آپ ان 5 چیزوں پر عمل نہیں کرتے تو آپ مسلم سوسائٹی میں نہیں ہیں، آپ مومن نہیں ہیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. پہلا جو آپ کے پاس آتا ہے سوورنٹی آف اللہ، یعنی کہ اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے. اٹ مینس کہ پوری کائنات کا بنانے والا، پوری دنیا کو تشکیل دینے والا، پوری دنیا کو بنانے والا جو صرف ایک ہے وہی لارڈ ہے، الملک ہے، جو میں نے یہاں لکھا ہوا بھی ہے بیٹا. آپ دیکھیں تو یہ ایبسولوٹ کنگ ہے انٹائر یونیورس. تو جب یہ اللہ ہی ہے، وہ گاڈ ہے، یہ ہمارا ماننا ہے، تو سوورن اور پیور اور پرفیکشن جو پورا پرفیکٹ چیز ملے گی آپ کو، یعنی کہ پوری کائنات میں، وہ صرف کون ہے؟ اللہ ہے. کبھی بھی انسان نہیں ہوتے، یہ یاد رکھنا بیٹا، کبھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. وہ امپروو کرتا رہتا ہے اپنی زندگی میں، سدھارتا رہتا ہے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے نا. وہ کبھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. بیسٹ ہو سکتا ہے مگر پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، بیسٹ ہو سکتا ہے. جیسے ہم بولتے ہیں نا، بندہ جو ہے وہ گریٹسٹ نہیں ہو سکتا، پھر بھی تھوڑا بہت گریٹ ہو جاتا ہے، لیکن گریٹسٹ کبھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو وہ کبھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، مسٹیکس ہوتی رہتی ہیں. تو اسلام کے جو لٹرلی میننگ ہے وہ کیا ہے؟ ٹوٹل سرنڈر بیفور اللہ. یعنی کہ ہم لوگ جب بھی اپنا معاشرہ قائم کریں گے تو اپنے آپ کو وقف کر دیں گے پورے کا پورا. کس کے لیے؟ پورا ضمیر کے ساتھ. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور پھر آپ اس میں انٹر ہو جاتے ہیں کس میں؟ پیس میں. اب پیس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ سارے لوگ جو جمہوریت کے حساب سے ہیں، وہ طرز عمل جو ان کا زندگی کا ہوگا وہ اکارڈنگ کس کے ہوگا؟ جو اللہ نے بیان کیا ہوا ہے اور رسول اللہ نے اپنایا ہوا ہے. اللہ نے بیان کیا ہوا ہے، رسول اللہ نے اپنایا ہوا ہے، ہم نے اسی کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے اور عمل کرنا ہے. یہ دونوں چیزیں. تو پھر جا کے وہ کیا بنتی ہے؟ اسلامک سوسائٹی. ورنہ وہ اسلامک سوسائٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. یہ لازمی کرنا ہے. اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ مومن بھی نہیں ہو بیٹا، ایک طریقے سے. صحیح ہے. تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا. دوسرا سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وہ ہے جسٹس. اچھا، جسٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انصاف. اچھا، انصاف یا عدل و انصاف، ٹھیک ہے نا، اس کا سمپل معنی، جو سمپل مطلب ہے، وہ سارے بنیادی اصول جو اسلامک سوسائٹی یا اسٹیٹ میں، یعنی کہ معاشرے میں یا ریاست میں آپ کو ملیں گے، وہ سب سے پہلی چیز کیا ہوگی؟ انصاف. اگر انصاف نہیں ہوگا تو ہر چیز میں بیلنس نہیں ہوگا، متوازن چیزیں نہیں رہیں گی. دنیا کی ہر چیز میں جسٹس موجود ہے، متوازن ہے، بیلنسڈ ہے. کیوں؟ اس کے لٹرلی میننگ ہے یہ ٹو کیپ دا رائٹ تھنگس ایٹ دیئر رائٹ پلیسز. صحیح موقعوں یا صحیح جگہوں پر حقوق کو صحیح طریقے سے مہیا کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رائٹ. مہیا کرنے کو، حقوق مہیا کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جسٹس. ایک سمپل سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی دی ہے کہ اگر 2 بھائی فریقین یا 2 فریقین لڑ رہے ہوں تو ان کے درمیان بھی کیا کرو؟ انصاف کرو. اب لائن کہ وہ لڑ کیوں رہے؟ یہ انصاف کرو. اور ہم تو معذرت کے ساتھ یہاں تو پٹرنے تو مار رہے ہیں تو بھاڑ میں جائے اپنے گیا. لیکن ہمارے یہ فکر تھی، دیکھو میں نے کہا نا، طرز زندگی کے عمل میں اپنانا تھا. اور قرآن میں تو ہر جگہ انصاف کے متعلق لکھا ہوا ہے. اس کی ایک میں نے آپ کو صورت بھی رکھی ہوئی ہے، سورہ نساء کی. اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس پکچر میں آ بھی رہی ہے. او یو بلیو اسٹینڈ فرم فار جسٹس ایون اگینسٹ یور اون سیلف. اگر آپ انصاف کے اوپر ایسے اکڑ جاؤ، اگر وہ آپ کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو، اس پہ اکڑ جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟
یعنی کہ انصاف کرنا لازمی ہے. وہ آپ کے اگینسٹ ہی کیوں نہ جا رہی ہو, انصاف کرو. کیوں؟ کیونکہ بیٹا اگر ابھی انصاف کا اگر ہم لوگ نہیں کریں گے تو پھر اس سے ڈٹرنس پھیلتا ہے, یعنی کہ خوف پھیلتا ہے. اگر انصاف اگر ہو جائے, اگر انصاف نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ خوف ختم ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دی تھی کہ اگر میری بیٹی فاطمہ نے بھی اگر چوری کی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے. خوف ہے, یہ انصاف ہے, انصاف ہے, عدل ہے. یعنی کہ اگر ثابت ہو گئی چوری, چلو بھائی ہاتھ کٹے. تو یہ وہ ڈٹرنس ہے جو ہونا چاہیے. لیکن ہم لوگ تو آج کل انصاف کا تو تقاضا ہی بھول گئے, ختم ہی ہو گیا. ہم لوگ تو مالدار اور دولت مند اور اس میں اور غریب اور اسی میں چکر میں رہ گئے ہیں, اور کچھ نہیں ہے. کیونکہ ہم لوگ تو بیٹا معذرت غلط بات ہے لیکن کیا کریں, ایک الفاظ جو ہمیں ہمیشہ استعمال کر دیتا ہوں, ہم لوگ بےغیرت ہو چکے ہیں بیسا عوام کے حساب سے وہ ہیں. اس میں ہم لوگ جب تک کہ قبول نہیں کریں گے اس چیز کو تو ہم آگے بڑھیں گے بھی نہیں. تو پلیز اچھی طرح کرنا, کیونکہ الہی قانون ڈیوائن لاز جو اللہ نے دے دیے ہیں اس کے حساب سے اگر ہم انصاف نہیں کر پا رہے تو پھر کس کے حساب سے انصاف کریں گے؟ تو سوچو اس بات کو, ٹھیک ہے. پلس پھر ایک سب سے اہم چیز جس کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے, ہاں یہ سچ ہے, مساوات, ایکوالٹی. ہاں یہ سچ ہے, یہ ورڈ مساوات کہیں نہیں ہے, ورڈ مساوات کہیں آپ کو نہیں ملے گا. یہ پروسیجر ہے, یہ عمل ہے, یہ قانون نہیں ہے, یہ عمل ہے, یہ دل سے کیا جاتا ہے. اگر نوٹ کرو اسلام نے ریجیکٹ کر دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے نوٹ کرو ڈسکرمنیشن, امتیازی مزاج جو ہوتا ہے وہ ختم ہے. ایک سمپل سی مثال, قرآن میں مساوات کا ورڈ نہیں ہے لیکن اس کے معنی ہر جگہ آپ کو مل رہے ہیں. وہ کیسے؟ ایک سمپل سی مثال دے رہا ہوں, سورہ بقرہ کی شروع کی آیت میں ہی آپ کو مساوات مل جاتا ہے. کیا آپ سے آنے والے جتنے پہلے پیغمبر تھے, یعنی کہ رسول اللہ سے پہلے آنے والے جتنے پیغمبر تھے اس پر ہمارا ایمان ہے, یعنی کہ سب ایکول ہیں, سب ایکول ہو گئے, یعنی کہ سبھی ایکول ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو بڑھا دو یا کم کر دو. کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی بندہ جو آج کی دنیا میں پیدا ہو رہا ہے وہ ہر بندہ کس کا آف اسپرنگ ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا. اب حضرت آدم علیہ السلام جب اتارے گئے ہیں تو تبھی تو آپ کی نسل بڑی. تو یہ ایک کامن سینس, یہ دیکھو یہ کامن سینس ہے, لیکن ہم بھول گئے. وہ اس لیے بھول گئے کیونکہ ہماروں کو بتایا ہی نہیں جاتا, کبھی سمجھایا نہیں جاتا, اور سب سمجھایا جاتا ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں. یہ ہے بیٹا, آپ لوگ نوٹ کرو. اس لیے میں نے دیکھو دونوں تصویروں میں کیا رکھا ہے, دیر از نو ڈفرنس بٹوین بلیک اور وائٹ, عرب اور نان عرب. یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ نے ثابت کر دیا تھا. یہ عملی زندگی میں رکھنا تھا, یہ آپ کو پریکٹیکل لائف میں رکھنا تھا. لیکن پتہ نہیں کدھر نکل گیا, ہمارا معاشرہ ہی کہیں نکل گیا ہے, پتہ نہیں کدھر گھوم گئے ہیں ہم تو پہلے بولتے ہو تو سندھی, تو پنجابی, تو بلوچ, تو پٹھان, پتہ نہیں کیا نکل جاتا ہے ہمارے منہ سے. ہم پھر سوچتے ہیں کہ ہاں یار ہم نے کچھ بول دیا ہے. ہاں اگر سندھی میں جاؤ تو سائیں کا بیٹا بھی سائیں, اور پتہ نہیں. یہ ایک کامن سینس کی بات ہے. بینگ ایز اے پاکستانی میں آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں کیونکہ بینگ ایز ایگزامپل میں آپ کو دے سکتا ہوں. اس میں اگر میں ہر چیز کو لے کر آؤں, انڈیا ہو گیا, سری لنکا, میں سب کے نام لے سکتا ہوں, لیکن میں لیتا نہیں ہوں بیٹا. وہ اس لیے کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہماری زندگی کا کیا عمل چل رہا ہے. بینگ ایز اے مومن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو ہم نے اپنانی تھیں, بھلے ہی وہ عرب ہوں, نان عرب ہوں, وائس ورثہ ہوں. یہ آپ کو ورڈ جو ملتا ہے, سچ بات ہے, بچوں نے صحیح مجھ سے پوچھا تھا کہ سر یہ تو ہے ہی نہیں کہیں مساوات کا. تو میں نے ان کو بتایا تھا بیٹا کہ جب آپ کے دیکھو گے تو آپ کو اس کا مطلب مل جائے گا, اس کے طرز زندگی کا عمل کا جو پورا جفظ دیا وہ کس نے دیا, سننا میں ملا ہے. آپ نے کسی کے ساتھ بھی ان ایکوالٹی نہیں کرنی, ورنہ تو آپ کیا ہو گیا, آپ کے اندر سے کیا ختم ہوگی, مین کائنڈ. آپ کے اندر سے مساوات ختم, آپ کے اندر سے انسانیت ختم, ٹھیک ہے. تو یہ بات آتی ہے. پھر آتا ہے فریٹرنیٹی. اوہو, یہ تو ہمارے اندر کوٹ کے بھرا ہوا ہے, اور بچوں کے اندر تو کچھ زیادہ ہی بھرا ہوا ہوتا ہے. اب بچے یہاں پہ حیران ہو جاتے ہیں کہ سر نے یہ کیسے بول دیا کہ مطلب فریٹرنیٹی. بیٹا ایک ایگزامپل دیتا ہوں, ایگزامس ہے, جو ایگزامس جب آتے ہیں نا تو اس وقت ہمیں بھائی چارگی پتہ چلتی ہے, برادری, اخوان مسلمین. ہوئے ہر روز بچے کی مدد کرتے ہیں جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. ہاں یہ ہے, یہ مگر نیگیٹو وے میں, چیٹنگ کرواتے ہوئے اور سب کچھ کرتے ہوئے. ہاں بھائی تو پوریاں پھینکتے ہوئے, پتہ نہیں کیا پوڑیاں جو ہوتی ہیں وہ تو بڑی زبردست ہوتی ہیں. وہ کہیں پہ بھی دنیا کے کسی بھی کونے پہ چلے جائیں, کسی بھی ملک میں چلے جائیں, یہ آپ کو زیادہ ملتی ہے. ہاں غلط کام پہ بھی زیادہ ملتی ہے, وہ الگ بات ہے. ہم اس کو پازیٹیو نہیں لے رہے, نیگیٹو میں لے جاتے ہیں سارے. بردرہڈ کو ہمیشہ نیگیٹو ہے. پھر جیسے کام نکل جاتا ہے, تو کون بھائی, میں کون, تو کون, پھر یہ شروع ہو جاتا ہے. تو پتہ نہیں کیوں نیگیٹو وے میں بہت زیادہ ہے, پازیٹیو وے میں تو کہیں دکھتی نہیں. کیونکہ بیٹا ہمیں بتایا نہیں جا رہا نا, میں 10 بار بول رہا نا, میں سکھایا نہیں جا رہا. اب جو قرآن میں
بھائی چارگی کا ثبوت دیا وہ ہر جگہ ہے. نماز سب سے بڑا ثبوت ہے بھائی چارگی کا، لیکن ہم مانتے ہی نہیں، پتہ نہیں کیوں. کیونکہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ کس نے کہا؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے مسلمان بینگ ایز اے مومن ہم لوگ تو ہیں ہی ہیں، لیکن بینگ ایز اے مسلم جو پورے لوگ ہیں، پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب مسلمان ہیں، بھائی بھائی ہیں. لیکن مانتے ہی نہیں ہیں، دماغ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کدھر کھو گئے ہیں، کہیں نکل گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں. تو اب آپ اگر نوٹ کرو تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ بھی نہیں چاہتا، اور جو کسی کے اوپر بولتے ہیں نا آسان لفظوں میں، احسان تو نہیں کہوں گا بیٹا، مہربان نہیں ہوتا، مدد نہیں کرتا، تو وہ انسانیت کا ہے بھی نہیں. اب مدد کا مطلب یہ ہے کہ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. اصل مقصد یہ ہوتا ہے. اب وہ اصل بات ہے کہ جو بلیورز ہوتے ہیں وہ تو بہت زیادہ، جو مومن ہوتے ہیں وہ تو فوراً عمل کر جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے پہلے یہ بول دیا تھا عملی زندگی میں کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور کسی کا بھی اعتماد خلاف ورزی ہے کہ بریچ آف ٹرسٹ کبھی نہ کریں. ایک دفعہ دیکھو بیٹا، اگر آپ کا ایک دفعہ بھروسہ ٹوٹ گیا نا، ایک دفعہ یاد رکھنا، تو دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے، اور شک جب رہ گیا تو وہ دل میں چبھن ہے ساری زندگی. اور یہ بھائیوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے. نہیں، بھائیوں میں نہیں ہوتی ہے، اگین غلط بول گیا ہوں میں، غلط نہیں صحیح بول گیا ہوں، بھائیوں میں نہیں ہوتی ہے بیٹا، یہ ہوتی ہے غیروں میں. جب ہم کسی کو غیر سمجھنا شروع کرتے ہیں تو شک پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. جب اپنے ہوتے ہیں نا تو کبھی شک پیدا نہیں ہوتا. وہ تو مسئلہ ہے، بس کیا کریں بیٹا، ہم لوگ تو غیروں میں بھی پتہ نہیں ہے یا نہیں، اب اللہ رحم کرے. تو اسلام ڈز ناٹ الاؤ کنسپریسی، سازشیں تو کبھی الاؤ ہی نہیں کرتا. ایل ول کا مطلب ہے وہی ضمیر جو ہمارے اندر جو ہوتی ہے نا، شک جو چبھن ہوتی ہے، وہ کبھی نہیں ہوتی. لیکن آج کل ہو گئی ہے کہ پیسوں میں اور اتنی چیزوں میں ہم گر گئے ہیں. ظاہر سی بات ہے گر گئے ہیں، گر گئے ہیں، بالکل نیچے گر گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ تو ہر چیز میں پیسوں کو اب تولنے لگ گئے ہیں، جبکہ کبھی مٹیریلسٹک تھے ہی نہیں. مومن مسلمان کبھی تھے ہی نہیں، پتہ نہیں کیوں ہوگا. اور اس چکر میں پھر بردرہڈ بھی ختم ہو گیا، بھائی چارگی بھی ختم ہو گئی. اب مدد تھوڑی کرتے ہیں، فکر تھوڑی ہے ہمیں، اب ہمیں فکر تھوڑی ہے. ہم تو اب یہ سوچتے ہیں تو کالا ہے، تو گورا ہے، تو یہ تو وہ، تو ہمارے اندر بھی شروع ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیوں. کہ بھائی یہاں تو کسی کو تل اچھا نہیں لگتا، منہ پہ بول دیتا ہے تیرا تل بھی پتہ نہیں، تیرے چہرے پتہ نہیں کیا، پتہ نہیں کون سی لاجک کہاں پہ نکل گئی ہے، اللہ ہی رحم کرے. اور پھر لاسٹ میں آتا ہے ہمارے پاس ٹالرنس، برداشت. یہ تو بالکل بھی نہیں ہے اب، یہ تو ہمارے بچوں میں بھی نہیں ہے. برداشت کرنے کی لمٹ ہی ختم ہو گئی ہے، صبر ہے ہی نہیں. جبکہ اللہ بولتا ہے، خود بول رہا ہے قرآن میں کہ میں ان کے ساتھ ہوں جو صبر کرتے ہیں. تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. میں نے وہ رکھی بھی اسلام ایز اے پراؤڈ ٹریڈیشن آف ٹالرنس. آپ کے اوپر کوئی تنقید کرتا ہے، کرٹیزم کرتا ہے، خاموشی سے ہنس کے اس کو اپنے پر اپنا لو. پھر اگر آپ کو لگتا ہے وہ کہیں غلط بیانی کر رہا ہے تو پھر آپ اس کو روک سکتے ہو، اس کو آپ روک سکتے ہو. لیکن اگر وہ کہیں صحیح بات کر رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بھی کوئی تنقید ہو سکتی ہے تو خاموش ہو جاؤ. بڑھ سکتی ہے نا بیٹا، فساد بڑھ سکتا ہے. ہم لوگ خود بولتے ہیں کہ جب شیطان جب دو عالموں کے درمیان میں وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح فساد پیدا کر دے، وہ اس لیے فساد پیدا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ ان کے اندر برداشت کا مادہ ختم ہو جائے. برداشت کا مادہ جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ سنتے ہی نہیں دوسرے کی. اور آج کل دیکھ لو آپ، اتنے ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء ہیں ہر فرقے کے، لیکن برداشت نہیں کر پا رہے کہ دوسرے کو. وہ اس لیے کیونکہ اس کا کام تھا، اس نے کر دیا. ہم لوگ کا کام تھا بچنا، ہم نے بچا ہی نہیں، تو کیا کریں. تو ہے یہ تو. اور ہم لوگ اگر اس آیت کو پکڑ لیں، اس سننا کو پکڑ لیں، تو کبھی شیطان فساد پھیلا سکتا ہے؟ کبھی نہیں، بیچ میں گھس بھی نہیں پائے گا وہ. تو یہ حقیقت ہے. اور ٹالرنس میک اے میوچل ریلیشن. اب آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں برداشت جو ہے وہ آپ کو جوڑتی ہے، نہ کہ توڑتی ہے. آپ برداشت کرتے ہو نا، صبر کر جاتے ہو، سامنے والا بولتا ہے دیکھو کتنا صبر کا مادہ ہے. اور سب سے زیادہ دنیا میں صبر کا مادہ کس کے اندر ہے؟ ماں کے اندر. سب سے زیادہ برداشت کا جو ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے، اس میں آپ کبھی کر ہی نہیں سکتے. سب سے گریٹسٹ ٹالرنس لیول جو ہوتا ہے وہ مدر کے اندر ہوتا ہے. پھر دوسرا کس میں ہوتا ہے؟ فادر میں. اور پھر تیسرا کس میں ہوتا ہے؟ ٹیچر میں. لیکن مانتے ہی بیٹا بھول گئے ہم لوگ اپنی چیزوں کو. جب مسلمان اپنی چیزوں کو جب بھولتا ہے نا، مومن جب اپنی چیزوں کو بھول جاتے ہیں تو پھر نہیں ہوتا. پھر وہ بولتے ہیں کہ ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ دیکھ لو، میں نے باقاعدہ ٹالرنس میں ویلیو، لائف وغیرہ، مین کائنڈ، یہ سب رکھا ہے. وہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درس ہی اس طرح کا دیا، اپنے الفاظوں سے، اپنے عمل سے. ایک وہ قصہ میں ہمیشہ سناتا ہوں، وہ جو ہمیشہ ٹالرنس میں آتا ہے، وہ ہم لوگ ہر بچوں کو اسلامیات میں یا بینگ ایز اے مومن ہر کوئی بندہ بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، رسول اللہ پر ایک عورت جو ہندو عورت تھی، پتہ نہیں وہ تھی یا نہیں تھی، ہندو تھی، وہ آئیڈل شپ کو پوچھتی تو ہندو ہی ہوگی، بدھزم کی تھی، جو بھی ہے وہ ایک کانسیپٹ تھا. وہ ان پر کچرا پھینکتی تھی، تو وہاں انہوں نے برداشت کیا. اور جبرائیل علیہ السلام باقاعدہ ان کے پاس آئے تھے کہ آپ ہم مجھے حکم دیں تو میں
پلٹ دوں، پوری زمین ہی پلٹ دوں اس کے لیے. تو انہوں نے بولا کہ نہیں. لیکن وہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ بیمار پڑ گئی. بیمار پڑنے کے بعد خود جا کے یہ تھی وہ فکر جو مومنوں میں تھی، جو رسول اللہ سے ہم نے سیکھنی تھی، ان کے صدقے میں ملی تھی، وہ تو ہم بھول گئے. پتہ نہیں کہاں نکل گئے ہم لوگ. تو پتہ نہیں کسی کو برداشت ہی نہیں کر پاتے. اپنوں کو نہیں برداشت کر پاتے تو دوسروں کو کیا کریں گے. ہم لوگ تو بھائی بھائی کو نہیں برداشت کر پا رہا آج کے دور میں. پتہ نہیں کیوں. یہ پتہ نہیں تھا عمل، یہ ہونا تھا. اور ہے بیٹا ہر جگہ ہے یہ. ایسے ہمارے اندر نہیں ہے، یہ ہر جگہ ہے. لیکن مومنوں میں تو یہ ہونا چاہیے تھا. یہ تو ان کے اندر یہ ٹالرنس لیول اتنا ہونا چاہیے تھا کہ ہاں صحیح ہے یار، کوئی مسئلہ نہیں، چلتا ہے. آگے کوشش کریں گے غلطی نہ کریں، آگے کوشش کریں گے کسی کو تکلیف نہ دیں، آگے کوشش کریں گے کہ ہم کتنا سدھر سکتے ہیں سدھر جائیں. سن لیں اپنے ماں باپ کی، سن لیں اپنے استادوں کی، سن لیں اپنے بھائی بہنوں کی، سن لیں سب کی سن لیں. پھر دیکھیں گے غلط ہوگا ایسے ہی ہوگا، بعد میں دیکھ لیں گے صحیح کر دیں گے. لیکن ہم تو پہلے ہی اتنا لڑ لیتے ہیں، اتنا سب کچھ ہر کسی کے ساتھ ہم اپنے آپ کو جوڑنے کے بجائے توڑنے پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر تو بیٹا برداشت کا لمٹ بھی ختم. تو ہمارے اندر جو ہماری سوسائٹی میں تھا یہ 5 لیولز تھے جو لازمی ہونے چاہیے. بینگ ایز اے اسلامک سوسائٹی ہمیں لازمی اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو عمل کر کے دوسروں تک پہنچانا ہے. یہ ہمارا فرض ہے. لیکن ہم یہ بھول گئے. آج میں نے آپ کو جو چیز سمجھائی اس میں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو شیئر کریں، کامنٹ کریں. اور جو چیز آپ کو فوراً سمجھ میں آ گئی ہو تو وہ بھی شیئر کریں، کامنٹ کریں. یہ علم ان بچوں، ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.